اس موضوع پر ہم اپنے پروگرام میں کئی بار ذکر بھی کر چکے ہیں، خاص طور پہ سال 2020 کے آغاز کے ساتھ ہی ہم نے اس خیال کا اظہار کیا، تجزیات آپ کے سامنے رکھے، ماہرین سے بات کی کہ سال 2020 انشاءاللہ پاکستان کے لیے سال 2019 کے مقابلے میں ایک بہتر سال ہوگا۔ سیاسی اعتبار سے بھی ملک میں بہتری ہم دیکھیں گے، سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ایک منافرت کی فضا ہے اس کو زائل ہوتے دیکھیں گے اور اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ مگر سب سے اہم موضوع ہمارے پروگرام میں یہی رہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے انشاءاللہ سال 2020 بہتر ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے اس میں بہتری آئے گی، اس کے ساتھ ہی ملک کے معاشی اشاریوں میں ہم بہتری دیکھیں گے، سی پیک کے ثمرات ہمیں دیکھنے میں ملیں گے، اور اس پوری صورتحال میں یقیناً پاکستان کی معاشی بہتری کا ایک اچھا سفر شروع ہوگا۔ یقیناً یہ سفر یہاں پہ تکمیل پہ نہیں پہنچے گا، بہت بڑا لمبا سفر ہمیں طے کرنا ہے، لیکن پاکستانیوں کو بہتر محسوس ہوگا اور معیشت کے جو اعداد و شمار ہیں، جو اشاریے ہیں، وہ یقیناً بہتر ہوں گے۔ یہی دعویٰ حکومت کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے۔ بارہا جناب عمران خان وزیر اعظم مختلف تقاریب میں کہہ چکے ہیں کہ سال 2020 پاکستان کے لیے بہت بہتری کا سال ہوگا، معاشی اعتبار سے ان کے بقول پاکستان مستحکم ہو جائے گا اور جو سفر اور جو چیلنجز ہمیں 2019 میں دیکھنے پڑے تھے وہ ہم عبور کر لیں گے۔ ان کی ٹیم کے جو اہم شخصیات ہیں ان کا بھی خیال ہے، خاص طور پہ ان کی ٹیم میں حالیہ مہینوں میں شامل ہوئے ہیں پاکستان کے بہت ہی باوقار سیاستدان ہیں۔ جناب اسد عمر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر کی حیثیت سے ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ 2020 وہ ٹھوس نتائج کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا اعداد و شمار کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہتر سال ثابت ہوگا۔ 2020 پاکستان کے لیے کیا واقعی بہت بہتر سال ثابت ہوگا اور سارے اندازے کیا درست ثابت ہوں گے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب اسد عمر۔ بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی فرمایا، پرائم منسٹر نے بھی فرمایا، دوسرے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں، یہ جو بہتری کی آپ بات کر رہے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے پاکستان انشاءاللہ 2020 بہتری ہوگی، تو وہ بہتری کس لیول کی ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس فیز میں داخل ہو جائیں گے سال 2020 کے اختتام تک؟ دیکھیں کامران بھائی، جو سب سے زیادہ عوام کو جو براہ راست جو چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، مہنگائی ہے اور کیا معیشت کی ترقی کی رفتار کیا چل رہی ہے، تو یہ دو جو بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی واضح بہتری نظر آتی بھی نظر آئے گی۔ افراط زر جو ہے جب 2019 ختم ہوا ہے تو وہ کوئی 12.6% کے قریب افراط زر تھا، اور ہماری امید یہ ہے کہ جب تک یہ سال ختم ہوگا تو وہ سنگل ڈیجٹ میں، یعنی وہ 10% سے کم کی سطح پر آ چکا ہوگا اس 12 ماہ کے عرصے کے اندر۔ اسی طریقے سے ترقی کی رفتار جو ہے معیشت کی جو اس سال ہے، اس سے جو اگلا سال ہوگا اس کے اندر آپ کو بہتر معیشت کی ترقی کی رفتار بہتر ہوتی بھی نظر آئے گی۔ یہ وہ پہلو ہے اسد صاحب جس میں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوئی بہت زیادہ بہتر پروجیکشن نہیں کر رہا، اور یہ شاید سب سے بڑی تشویش کا باعث ہے کہ پاکستان میں جو مجموعی ترقی کی پیداوار ہے وہ اس سال میں بھی خاطر خواہ تو کیا بہت ہی کم اس میں کوئی اضافہ کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تشویش کی بات ہے۔ آپ کا اندازہ کیا ان اندازوں سے بہتر ہے جو اب تک سامنے آئے ہیں ترقی کی پیداوار، مجموعی ترقی کی پیداوار کے لحاظ سے؟ نہیں، اسٹیٹ بینک کی جو پروجیکشن ہے اور دوسری عالمی اداروں کی بھی جو پروجیکشن ہے، وہ 19-20 کا سال، رواں سال، مالی سال جو گزر رہا ہے، اس کے اندر ترقی کی رفتار جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تقریباً جتنی پچھلے سال تھی اتنی ہی ہوگی، تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا کم جو ہے، اور میرے خیال میں فائنانس منسٹری کی پروجیکشنز بھی ہیں تقریباً ایسی ہی ہیں۔ میں یہ 2020 کیونکہ ہم یہ کیلنڈر ایئر کی بات کر رہے ہیں، تو اگلا سال جب شروع ہوگا، یعنی کہ اگلا مالی سال جو جولائی 2020 میں شروع ہوگا، اس کی میں وجہ کیا کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی کی رفتار بہتر ہوگی۔ ایک تو جب آہستہ آہستہ افراط زر نیچے آنی شروع ہوگی، جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا، تو اسی کے ساتھ پھر پالیسی ریٹ جو ہے وہ شرح سود جس کے اوپر انویسٹر جو ہے، انڈسٹریلسٹ جو ہے، زراعت کرنے والا قرضے لیتا ہے، وہ کم ہوگی، اور اس سے اس کی انویسٹمنٹ کے اندر بہتری کی
امید ہے سب کو. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا کریڈٹ آف ٹیک جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ جو گزرے ہیں اس میں وہ بہت زیادہ کوئی تیزی سے اضافہ نہیں ہوا, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بنی کہ انٹرسٹ ریٹ جو زیادہ ہائی ہیں. تو آہستہ آہستہ جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہوگا تو ایک تو وہ بہتری آئے گی, دوسرا فسکل سپیس تھوڑی بہتر ہوگی. تو ہمیں انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ جو سالانہ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وفاق کا بھی اور صوبوں کا بھی, اس کے اندر جو جولائی سے مالی سال شروع ہوگا وہ اس سال سے زیادہ اس کے اندر رقم مختص کی جائے گی, اور وہ زیادہ تیزی سے ترقیاتی کام شروع ہوگا جو حکومتی بجٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے جو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ حکومت کی ایک مشکل بجٹری صورتحال کے اندر ممکن نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جا سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو, اور خاص طور پہ پبلک پرائیویٹ اشتراک کے اندر, یعنی پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں باہمی طور پر مل کے جو منصوبے کر سکتے ہیں اس کے اندر تیزی لائی جائے. اس کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی, جو ابھی تک بہت زیادہ فعال نہیں ہو سکا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے آ کر اس کو فعال کیا ہے, اور مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پہلا اس کا جو بڑا پروجیکٹ جو ہے ہم نے اس کی منظوری دی, اس کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی, جو کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے. 200 کروڑ روپے سے زیادہ کا منصوبہ ہے, اور اسی پی 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 اتھارٹی سٹرکچر کے تحت اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا. اسی طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اور کئی منصوبے ہیں, بڑے منصوبے ہیں جن کے اوپر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کام کرنا چاہتے ہیں. کراچی کے اندر ہی 2 منصوبے ہیں, ایک تو لیاری ایکسپریس وے کا منصوبہ ہے, وہ ہم اسی سٹرکچر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, اور ایک ریل کوریڈور ہے جو کراچی پورٹ سے پپری تک کے جو فریٹ کوریڈور ریلوے کا بنے گا وہ پروجیکٹ ہے. اور یہ دونوں پروجیکٹ بھی جو ہیں دونوں ملا لیں تو تقریباً 200 ارب روپے بن جائیں گے. اسی طریقے سے ملک کے اندر اور بھی مزید بڑے پروجیکٹس ہیں. تو ترقی کی جو ترقیاتی بجٹ ہیں وہ بڑھ جائیں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی انویسٹمنٹس بڑھنی شروع ہو جائیں گی, شرح سود نیچے آئے گی, تو پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور امید یہی ہے کہ ان تمام عوامل کی وجہ سے اس سال کے اندر 2020 کے اندر جو ترقی کا پہیہ ہے اس کی رفتار آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا, جب آپ نے وزارت خزانہ سنبھالی, جب یہ حکومت آئی, اس وقت جو پاکستان کی معیشت کی کیفیت تھی یقیناً وہ اس کو سوائے زبو حال یا دگرگو ہی کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد سے ایک اصلاحاتی عمل کا آغاز ہوا اور وہ کئی مہینے جاری رہا. اس کے بعد پھر آپ نے حکومت چھوڑی, اور پھر اس کے بعد ایک وقفے کے بعد آپ واپس آئیں, اور اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت میں ہی بیٹھ کے. کتنے مطمئن ہیں آپ اس پوری صورتحال سے؟ آپ کے اندازوں کے مطابق کیا یہ آپ جب ہم جنوری 2020 میں بات کر رہے ہیں اس وقت تک ہم اسی شرح سود سے گزر رہے ہوتے؟ کیونکہ یہ ہماری معیشت کی گروتھ کا سب سے بڑا ناسور ہے جو کہ اس وقت ہمیں چمٹا ہوا ہے. جو اب تک کے حالات ہیں اس پہ آپ مطمئن ہیں, اور آگے کے جو 6 مہینے اور اس کے بعد جو سال ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیٹ ٹریک پر ہیں ہم؟ کامران بھائی دیکھیں, میری جو زندگی کی ٹریننگ ہے نا وہ ایسی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی جو کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, اور جب کامیابی بھی ہوتی ہے تو جب بھی جو ہے وہ آپ سوچتے ہیں کہ کیا میں اور بہتر کر سکتا تھا. تو یہ تو کبھی بھی کہنا میرے خیال میں کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی ہم نے بالکل بہترین سب کام کیا اور اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یقیناً اور ہماری امید بھی تھی کہ اور بھی اس سے زیادہ جلد بہتری آئے. لیکن یہ جب معیشت جس وقت بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں چلی جاتی ہے نا کامران بھائی, تو اس سے نکلنے کا ایک عمل کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کو کم نہیں کیا جا سکتا. اور 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ آگے پیچھے تو ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بہت زیادہ اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو انشاءاللہ تعالی اسی لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب وہ سٹیج آتی جا رہی ہے جہاں سٹیبلائزیشن ویزیبل ہے, اس کی ظاہری نشانیاں نظر آ رہی ہیں, لیکن ابھی وہ عوام کو اپنی زندگی کے اندر وہ بہتری نہیں نظر آ رہی. اب یہ جو سٹیبلائزیشن ہوئی ہے, میکرو کنڈیشنز بہتر ہوئی ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کرے جائیں گے اس سے براہ راست عوام کی زندگی جو ہے اس کی بہتری سے امپیکٹ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی وہ 2020 میں ہمیں نظر آنا شروع. یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کی ذمہ داری میں سب سے اہم ذمہ داری شاید یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس پر عمل درآمد, یہ سی پیک کا آگے کا سفر, یہ سب آپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے, بہت ہی کلیدی ذمہ داری ہے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے عوام اس کے ثمرات کیا 2020 میں دیکھنا شروع کریں گے؟ کیا چیزیں ہیں جو کہ جس کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ وہ سست روی کا شکار رہی ہیں اور اس پہ اس کی پیس کے لحاظ سے کام نہیں ہوا, جو کہ اب ہم دیکھیں گے, اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کی معاشی ترقی میں.
جی بالکل، دیکھیں پہلا جو فیز تھا جس کو ارلی ہارویسٹ کہتے تھے سی پیک کا، وہ بنیادی طور پہ ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا فیز تھا. اس کے اندر سب سے زیادہ کام جو ہوا وہ تو بجلی بنانے کے منصوبے لگائے گئے اور بڑی سڑکیں بنائی گئیں اور گوادر پورٹ کے اوپر اس میں کچھ کام ہوا. جو دوسرا فیز ہے اس کے اندر ہے صنعت، اس کے اندر ہے زراعت، اس کے اندر وہ سماجی شعبے ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، وہ سب ہے. تو اس میں جو کام ہے وہ ذرا زیادہ ڈیوالوڈ ہے، یعنی وہ پھیلا ہوا ہے، وہ مرکز سے سارا کام نہیں ہونا. اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کا ایک بہت اہم رول ہے جس کے ساتھ کام ہونا ہے. اور وہ سٹیج اس وقت آ کے شروع ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل پارک کا جو سی پیک کے تحت پہلی اسپیشل اکنامک زون ہے، وزیر اعظم نے فیصل آباد میں آج سے چند دن پہلے اس کا افتتاح کیا. اسی طریقے سے اگلے چند ماہ کے اندر ہمیں امید ہے کہ سندھ میں دھابے جی کے مقام پر اور خیبر پختونخوا میں رشکئی کے مقام کے اوپر اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں ان کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی ہو جائے گی. اور یہاں پر یہ جو اسپیشل اکنامک زون بن رہے ہیں یہاں پہ صنعتیں لگنی ہے. اس کے اندر پاکستانی سرمایہ کار تو آئیں گے ہی آئیں گے. اس کے اندر امید ہے کہ ایک اچھی تعداد کے اندر چین سے سرمایہ کار بھی آئیں گے، کیونکہ چائنا سے انویسٹمنٹ تو پاکستان میں آئی ہے، انڈسٹری کے اندر صنعت کے اندر کم آئی ہے ابھی تک انویسٹمنٹ. خاص طور پر رشکئی کا بھی میں جو ریویو کر رہے تھے اس میں اچھی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ جو ڈیولپر ہے جو رشکئی انڈسٹریل زون کو بنا رہا ہے، جو چائنیز ایک کمپنی ہے، انہی کی ذمہ داری ہے چائنیز کمپنی کو مارکیٹ بھی کرنا کہ وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں اس زون کے اندر. تو اس کے اپنے ڈائریکٹ انٹرسٹ کے اندر بھی ہے. تو ایک تو یہ آپ کو ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن یہ جو اکنامک زونز کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. جب بجلی، گیس، پانی وہاں نہیں ہوگا، سڑکیں نہیں ہوں گی تو کوئی کارخانہ نہیں لگ سکتا. یہ تو ہمیں کرنا ہے. تو اس پہ جو اب تک پروگریس ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دھابے جی کی آپ نے بات کی، یہ تو زمین کو صرف گراؤنڈ بریک کریں گے اس کے بعد پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوگا. تو پھر یہ جب زون کب تک بنیں گے؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے ان زونز کے اندر اس کی کیا کیفیت ہے؟ جی اس میں میرے خیال میں گراؤنڈ بریکنگ کے بعد آپ کو کم سے کم 18 ماہ تو لگیں گے اس سے پہلے کہ آپ پہلی وہاں پہ انڈسٹریز جو ہیں وہاں سے آؤٹ پٹ کو نظر آئے. سرمایہ کاری اس سے جلد شروع ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے جو بڑے صنعتی ادارے ہوتے ہیں وہ ان کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ فوری طور پہ ہو جائے، لیکن بجلی اور گیس کی اس وقت اولین ترجیح جو ہے جو ہم نے آگے منصوبے کرنے ہیں وہ منسٹری آف پاور پیٹرولیم کو یہی کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پرائیورٹی جو دینی ہے وہ جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر لسبیلا انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے ہب کے جہاں پر ہے، وہاں پر جو ایگزسٹنگ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس کو ہم ایک اسپیشل اکنامک زون کا درجہ دینے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے بھی بجلی کی نیشنل گریڈ کے ساتھ ترسیل کا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ وہاں بجلی پہنچائی جائے. تو چاروں صوبوں کے اندر بڑے انڈسٹریل زونز کا انعقاد ہو جائے گا اس سال کے اندر، اور وہ سرمایہ کاری کا عمل اس سال شروع ہو جائے گا. ان سے اس سرمایہ کاری سے جو پیداوار ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ گراؤنڈ بریکنگ کے تقریباً 18 ماہ کے بعد آپ پہلی پیداوار وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے. یہ فرمائیے گا کہ ایک آپ کی ذمہ داری میں اب شامل ہو گیا جو کراچی کے مسائل ہیں اسد عمر صاحب، اس پر بہت سیریس مسائل ہیں. ہم کیونکہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں، پچھلی حکومت سے گلا رہا یہاں پہ سندھ حکومت کا، کراچی کا خاص طور پہ، کہ کراچی کے حوالے سے سی پیک کو کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہوا ہے، یا کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جب سی پیک کا یہاں پہ انفلوز آئیں یا اس کی یہاں پہ پریزنس نظر آئے. کراچی ایک سی پیک کا کراچی کے حوالے سے کوئی منصوبہ ہے؟ جی کراچی میں ایک تو جیسے آپ کو شاید پتا ہوگا پورٹ قاسم کے اندر ایک بجلی کا بڑا کارخانہ لگا 2000 میگا واٹ کا چائنا پاور کا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ تو بجلی گرڈ کے اندر چلی جاتی ہے. جو براہ راست جس سے کراچی والوں کی زندگی میں فائدہ ہوگا، سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ کراچی کے لیے جو ہے وہ ہے کراچی سرکولر ریلوے. کے سی آر جو ہے اس کو جے سی سی کے اندر کراچی کے جوائنٹ جو کمیٹی ہوتی ہے، ہائیسٹ لیول فورم جو ہے سی پیک کا پاکستان اور چائنا کا، اس میں شامل کرا دیا گیا ہے. ریلویز کی جو منسٹری اس کے اوپر جو کام کر رہی تھی ان سے میں نے ابھی کراچی میں 2 دن پہلے بریفنگ لی ہے. لیڈ اس کی اب چلی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس،
اور وہ جو اس کا یونٹ بنا تھا وہ بھی سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. جو بھی سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ کے بھی نمائندے وہاں پہ سینئر موجود تھے میٹنگ کے اندر, تو انہوں نے 3 یا 4 چیزوں کی نشاندہی کی تھی جہاں ان کو وفاق سے سپورٹ چاہیے, اور میں نے ان کو کہا تھا آپ مجھے لکھیں. وہ صرف ہماری منسٹری کی نہیں ہے, لیکن وہ میں نے ذمہ داری خود لی تھی کہ میں باقی تمام منسٹری سے جا کے جو بھی سپورٹ چاہیے کراچی سرکولر ریلوے کے لیے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, ہم نے بچپن میں ہی سرکولر ریلوے چلتے ہوئے دیکھی ہے, بہت ہی اہم منصوبہ ہے کراچی کے لیے. اور یہ جو بس کی جو گرین لائن اورنج لائن برف جو بن رہی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن بنتا ہے, اور ML1 جو سب سے بڑا منصوبہ آگے بننے کے لیے جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالی اس سال کے اندر ML1 کے اوپر بھی کام شروع ہوگا, جو مین لائن 1 ریلویز کے منصوبہ ہے CPEC کے تحت, جس میں کوئی 8 سے 9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. اس کا بھی کراچی سرکولر ریلوے سے کراچی کے اندر والا جو حصہ ہے اس کا کانٹیکٹ بنتا ہے. تو ہر لحاظ سے ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے, انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پوری وفاق کی سپورٹ ہوگی سندھ حکومت کو. ذرا آپ بتائیے گا کہ نان پولیٹیکل ہمیں ایک اوور ویو دیجیے. کراچی کے حوالے سے ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے آپ کی گورنمنٹ کی, کراچی نے اتنا بڑا سپورٹ کیا تھا PTI کو, اور اب تک اس کے نہ جو وعدے تھے نہ ارادے اس پورے ہوتے نظر آئے. کراچی کا گلا بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک سالڈ وہ ہمیں ایک اوور ویو دیجئے جو کہ کراچی میں ہوگا اگلے 3.5 سال میں. 1.5 سال میں تو کچھ نہیں ہوا ہے, ٹائم میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اب آپ کا ویژن کیا ہے, پرائم منسٹر کا ویژن کیا ہے جو کہ آپ کلوز کریں گے 2023 میں؟ دیکھیں, کراچی کے مسائل تو خیر اتنے مسائل ہیں کہ ہم اگلے 2 گھنٹے بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑے مسائل جو ترقیاتی اگر میں پہلو سے اس کو دیکھوں تو پانی شاید کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور سیویج سینیٹیشن. یہ 3 میں کہوں گا ہمارے ترقیاتی جو سب سے بڑے کراچی کے چیلنج ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسپورٹ کے لیے گرین لائن کی آپ کو پتا ہے کہ منصوبہ وفاق اور صوبہ مل کے کر رہا تھا, پھر صوبہ کچھ اپنے کام میں ان کے پاس فنڈز کی شاید کمی تھی, تو جو صوبے کی ذمہ داری تھی وہ بھی وفاق نے لے لی ہے, اور اس کو میں نے آنے کے بعد ری اپروپریشن کرا کے کام اور بھی تیز کروا دیا ہے. تو گرین لائن بن رہی ہے, صوبہ جو ہے وہ اورنج لائن بنا رہا ہے. کراچی سرکولر ریلوے کا میں نے آپ کو بتا دیا, لیاری ایکسپریس پے کا میں نے آپ کو بتایا, اور ریل کا جو فریٹ کوریڈور جائے. یہ کوئی 5-6 بڑے منصوبے ہیں جس سے بے تحاشا بہتری نظر آئے گی کراچی کے ٹریفک کے نظام کے اندر. پانی کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ ہے K4. K4 کے منصوبہ جو آپ کو پتا ہے کہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے, اس پہ کام رک گیا تھا, بہت میسو کاسٹ اووررنز ہو گئے تھے اس کا نیسپاک نے دوبارہ ڈیزائن ریویو کیا. سندھ حکومت نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے, اور ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے اس ڈیزائن ریویو کو اس وقت دیکھ رہی ہے. وہاں سے امید یہ ہے کہ جنوری کے آخر تک وہ اپنی سفارشات پلاننگ منسٹری کو بھیج دیں گے وفاق کے پاس. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد پروسیس کرا کے کام آگے شروع کریں گے. جو وفاق کی کمٹمنٹ تھی پہلے وہ تو تقریباً 12 ارب روپے ریلیز کر چکے ہیں, لیکن جو ایڈیشنل کاسٹ بھی آئے گی وفاق اس کے اندر بھی اپنا 50% حصہ جو ہے وہ ڈالے گی, بیکاز کراچی کو پانی دلوانا ہے. ہم نے ہر صورت میں ایک چیز کا جس کو امید ہے ہماری, کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, جب پانی آ جائے گا کراچی تو اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ذمہ داری ہے KWSP کی, اور ورلڈ بینک کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اور لیکن ورلڈ بینک نے شرط یہ لگائی ہے کہ KWSB کے انتظامی امور بہتر کیے جائیں گے تو اس کی فنڈنگ آئے گی. تو امید ہے وہ اگر آ جائے گا تو کراچی کے اندر پانی کی ترسیل کا نظام جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسی طریقے سے سیویج کا سینیٹیشن کا S3 ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, اس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کرنا ہے. تو یہ 3 بڑی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں, کراچی کی یہ عمومی طور پہ پاکستان کی ترقیاتی عمل کے لیے ہے, لیکن خصوصی طور پہ کراچی کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ ہے, وہاں MQM کی لوکل گورنمنٹ ہے, وہاں PTI کی اور LIs کی وفاقی گورنمنٹ ہے. کراچی کی ترقی کے لیے کراچی کے جو منصوبے ہیں ان میں کوئی سیاست نہیں ہوگی. ہم سب پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کرنے کو جا رہے ہیں. اس دن میری ٹویٹ کا ایک جواب دیا تھا رضا ہارون نے, میں نے تو ان کو کہا تھا کہ رضا بھائی آپ بھی ہیں, آپ بھی ساتھ آگے بیٹھے. کراچی کی ترقی کے اندر ہم سیاست کو آڑے نہیں آنے دیں گے, اس اسپرٹ کے ساتھ کام کریں گے. امید ہے کہ سندھ حکومت بھی اسی طریقے سے کام کرے گی. MQM تو ہیں ہی ہمارے اتحادی. انشاءاللہ تعالی مل کے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری توقع کے مطابق جتنی تیزی سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, لیکن میں اچھی خبر یہ بتا دوں کہ کراچی میں عمومی طور پہ تاثر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا.
تو میں بھی وزیر اعظم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے، ان کو میں نے کہا کہ جو منصوبے روڈز کے وہاں پہ اور برجز کے منصوبے ہماری حکومت آنے کے بعد گورنر عمران اسماعیل نے جن کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی، وہ ان میں سے کئی کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو وزیر اعظم کو ہم کراچی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ان کا افتتاح وزیر اعظم کریں گے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ جو سندھ گورنمنٹ کے منصوبے ہیں جس میں ان کو فیڈرل گارنٹیز چاہیے، وہ بار بار اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جس میں کہ ان کو بہت اسٹرانگ فیڈرل سپورٹ چاہیے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سیاست نہیں آئے گی اور وہ سندھ گورنمنٹ کو وہ فیڈرل سپورٹ بھی ملے گی تاکہ وہ کراچی کو ڈیلیور کر سکے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی. اس وقت بھی جو سندھ کے جو منصوبے ہیں جس کے اندر سوورن گارنٹی جو صرف وفاق دے سکتی ہے، سوورن گارنٹی کو 300 ارب روپے سے زیادہ کے منصوبے ہیں جن کی سوورن گارنٹی وفاق دے رہی ہے، اور بالکل اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس تناظر کے اندر لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی کیا آپ ایم کیو ایم کا مطالبہ پورا کریں گے. یہ عمران خان کا، اسد عمر کا، تحریک انصاف کا کراچی سے وعدہ ہے. یہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایم کیو ایم مطالبہ کر رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ کراچی کا حق ہے یہ ملنا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج